مولانا فضل الرحمان کا ایسا مطالبہ کہ جس سے پیچھے ہٹنا ناممکن ہے۔ پرویز الہی نے وزیر اعظم کو آگاہ کر دیا، نواز شریف کی صحت اور علاج پر سیاست نہیں کریں گے۔ وزیر اعظم عمران خان۔ وزیر اعظم عمران خان نے قوم کو بڑی خوشخبری سنا دی۔ اس کے علاوہ دوسری خوشخبری یہ ہے کہ 40 لاکھ افراد کو روزگار کے مواقع۔ حکومت نے زبردست منصوبہ بنا لیا۔ سعودی حکومت کا ایک ایسا فیصلہ جس نے دنیا بھر کے مسلمانوں کو حیران کر دیا۔ بھارتی سپریم کورٹ نے تاریخی بابری مسجد کا متنازع فیصلہ سنا دیا۔ پاکستان میں کتنے فیصد آبادی انٹرنیٹ استعمال کرتی ہے؟ رابی پیرزادہ کے بعد ایک اور پاکستانی ماڈل کی برہنہ ویڈیوز لیک ہو گئی۔ سلمان خان نے دبنگ 3 سے راحت فتح علی خان کا گانا کیوں نکال دیا؟ ان تمام خبروں کی تفصیل جانتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک۔ مولانا فضل الرحمان کا ایسا مطالبہ کہ جس سے پیچھے ہٹنا ناممکن ہے۔ پرویز الہی نے وزیر اعظم کو آگاہ کر دیا۔ 1 نومبر سے شروع ہونے والا مولانا فضل الرحمان کا دھرنا موسم کی سنگینی کے باوجود جاری ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی نے وزیر اعظم کو آگاہ کر دیا۔ انہوں نے وزیر اعظم عمران خان سے کہا کہ مولانا فضل الرحمان فوری استعفے یا 3 ماہ میں نئے انتخابات پر ڈٹے ہیں، اور اس سلسلے میں اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی نے وزیر اعظم عمران خان کو آگاہ کر دیا ہے۔ نواز شریف کی صحت اور علاج پر سیاست نہیں کریں گے، وزیر اعظم عمران خان۔ وزیر اعظم عمران خان نے اپنے ترجمانوں کو واضح ہدایات جاری کر دی ہے کہ کسی کی بھی صحت سے سیاست کو الگ رکھا جائے۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم عمران خان نے یہ ہدایت اپنے زیر صدارت ہونے والے ترجمانوں کے اجلاس میں دی۔ انہوں نے نواز شریف کی بیرون ملک روانگی سے متعلق موقف نرم رکھنے کی ہدایت کی اور کہا کہ ان کی صحت اور علاج پر سیاست نہیں کریں گے، کسی کی بھی صحت سے سیاست کو الگ رکھا جائے۔ وزیر اعظم نے قوم کو بڑی خوشخبری سنا دی۔ وزیر اعظم عمران خان نے ملک بھر کے یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کے مراکز پر رعایتی نرخوں پر صارفین کو 5 ضروری اشیاء کی فراہمی کے لیے 6 ارب روپے کی ریلیف پیکیج کی منظوری دے دی ہے۔ ڈون اخبار کی رپورٹ کے مطابق پیکیج کے تحت 1 دسمبر سے یوٹیلیٹی سٹور کارپوریشن کے 4000 مراکز پر چاول، دالیں، آٹا، چینی اور گھی، تیل وغیرہ پر سبسڈائز نرخ پر دستیاب ہوگا۔ 40 لاکھ افراد کو روزگار کے مواقع۔ حکومت نے زبردست منصوبہ بنا لیا۔ وفاقی حکومت کی جانب سے متعارف کرائے جانے والے ادائیگیوں کے نئے نظام سے متعلق مجموعی قومی پیداوار یعنی GDP کو 7% تک بڑھانے کے علاوہ روزگار کے 40 لاکھ نئے مواقع پیدا کرنے میں بھی مدد ملے گی۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے نیشنل پیمنٹ سسٹم اسٹریٹجی جاری کی ہے، جس کے تحت فائنینشیل مارکیٹ انفراسٹرکچر سے قومی معیشت کی ترقی کے ساتھ ساتھ بے روزگاری کے خاتمے میں بھی مدد ملے گی۔ نیشنل پیمنٹ سسٹم کی حکمت عملی پر عمل درآمد کے ذریعے پاکستان کی GDP میں 7% تک اضافے کے علاوہ روزگار کے 40 لاکھ نئے مواقع بھی پیدا ہوں گے۔ سعودی حکومت کا وہ فیصلہ جس نے دنیا بھر کے مسلمانوں کو حیران کر دیا۔ سعودی عرب میں ایسی تبدیلی آ گئی جسے سن کر کوئی بھی یقین کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ماضی میں اپنی اسلامی شناخت رکھنے والی سعودی حکومت اس وقت تبدیلی کی زد میں ہے۔ ایک اور بڑی تبدیلی یہ آئی ہے کہ اب سعودی عرب کے تعلیمی نصاب میں موسیقی اور تھیٹر کو بھی شامل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ العربیہ نیٹ ورک کے مطابق سعودی مملکت کے اسکولوں میں موسیقی، تھیٹر اور دیگر فنون بھی متعارف کرائے جائیں گے۔ اس بات کا انکشاف سعودی وزیر ثقافت شہزادہ بدر بن عبداللہ بن فرحان نے جمعرات کے روز اپنے ایک ٹویٹ کے ذریعے کیا، جس میں انہوں نے ان فنون کی تفصیلات ظاہر کی جو مملکت کے سرکاری نصاب میں شامل کیے جا رہے ہیں۔ سعودی وفاقی وزیر نے ٹویٹر پر اسکول کے بچوں کے میوزیکل بینڈ کی ایک پرانی بلیک اینڈ وائٹ تصویر بھی پوسٹ کی اور اس کے ساتھ یہ عبارت تحریر کی، خوبصورت دن واپس آئیں گے۔
بھارتی سپریم کورٹ نے تاریخی بابری مسجد کا متنازع فیصلہ سنا دیا۔ بھارتی سپریم کورٹ نے بابری مسجد کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے مرکزی حکومت کو یہ حکم دیا ہے کہ 3 سے 4 ماہ کے اندر اسکیم تشکیل دے کر زمین کو مندر کی تعمیر کے لیے ہندوؤں کے حوالے کر دے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق چیف جسٹس رنجن گوگئی کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے بابری مسجد سے متعلق فیصلہ سنا دیا۔ عدالت کی جانب سے الہ آباد ہائی کورٹ کی جانب سے متنازع زمین کو 3 حصوں میں بانٹنے کا فیصلہ بھی غلط قرار دیا گیا۔ بھارتی چیف جسٹس نے کہا کہ ریکارڈ میں موجود شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ متنازع اراضی ہندو کی ملکیت تھی۔ بھارتی سپریم کورٹ کی جانب سے زمین ہندو کو دینے اور مسجد کے لیے متبادل جگہ فراہم کرنے کا حکم بھی دے دیا گیا ہے۔ پاکستان میں کتنی فیصد آبادی انٹرنیٹ استعمال کرتی ہے؟ پاکستان کی 22.2% آبادی انٹرنیٹ استعمال کرتی ہے۔ فیس بک ایشیا پیسیفک سیفٹی پالیسی کے حکام نے کہا ہے کہ پاکستان میں براڈ بینڈ صارفین کے 67 ملین کنیکشنز موجود ہے، جن میں سے 43% صارف خواتین شامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں اس وقت فیس بک استعمال کرنے والوں کی تعداد 41 ملین ہے۔ ملک میں 5G ٹیکنالوجی کی دستیابی سے انٹرنیٹ صارفین اور بالخصوص خواتین صارفین کی تعداد میں نمایاں اضافہ متوقع ہے۔ رابی پیرزادہ کے بعد ایک اور پاکستانی ماڈل کی برہنہ ویڈیوز لیک ہو گئی۔ معروف گلوکارہ رابی پیرزادہ کی ویڈیوز لیک ہونے کے بعد ایک اور اسکینڈل منظر عام پر آ گیا ہے۔ لاہور سے تعلق رکھنے والی ماڈل سمرا چودھری کی غیر اخلاقی ویڈیو سامنے آئی ہے، جس میں وہ ایک لڑکی کے ساتھ موجود ہے۔ سمرا چودھری کی 4 ویڈیوز سامنے آئی ہے، جس میں وہ پہلے ساتھی لڑکی کے ساتھ برہنہ ڈانس کرتی دکھائی دیتی ہے۔ دوسری ویڈیو میں وہ اکیلی ڈانس کر رہی ہے۔ تیسری ویڈیو میں وہ ایک مرد کے ساتھ غیر اخلاقی حرکات کرتی دکھائی دیتی ہے، لیکن اس ویڈیو میں ان کے ساتھی شخص کا چہرہ چھپایا گیا ہے۔ سلمان خان نے دبنگ 3 سے راحت فتح علی خان کا گانا نکال دیا۔ بالی ووڈ اسٹار سلمان خان کی نئی فلم دبنگ 3 سے پاکستانی گلوکار راحت فتح علی خان کا گانا نکال دیا گیا ہے۔ یہ فلم جلد ریلیز ہونے والی ہے اور اس حوالے سے حتمی تیاریاں کی جا رہی ہے۔ ذرائع نے انکشاف کیا ہے کہ راحت فتح علی خان نے اس فلم کے لیے ایک گانا ریکارڈ کرایا تھا، مگر پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی بڑھنے پر انڈسٹری نے فیصلہ کیا تھا کہ سرحد کی دوسری جانب کے گلوکاروں کے ساتھ کام روک دیا جائے۔ راحت فتح علی خان کا تعلق پاکستان سے ہے، اسی وجہ سے سلمان خان اور ان کی پوری ٹیم نے ان کی آواز کی جگہ کسی اور گلوکار کو لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ کل دوبارہ سب سے بڑی خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔